دوسرا نوفل تھا، یہ بھی بڑا بہادر تھا. حضرت زبیر نے 1 سیکنڈ کے اندر اندر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا. یہ 5 بہادر آئے تھے کہ ہم 5 ہزاری ہیں، ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ جب نوفل کو زبیر نے قتل کر دیا تو اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ اور ضرار فرار ہو گئے واپس گھوڑے کے اوپر، اور مسلمانوں کے لشکر میں تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی کہ عرب کے بہت بڑے بڑے جرنیل آئے تھے، 5 میں سے 2 مر بھی گئے اور 3 فرار ہو گئے. مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی، ایک سرشاری کی، ایک فتح کی جو کفیت تھی وہ ڈیولپ ہو گئی. اسی موقع کے اوپر حضرت زبیر نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی کہ بنو قریظہ نے بھی آپ سے غداری کر لی یا یہودیوں کی باتوں میں آگے ہیں، تو نوفل کو قتل کرنے کے اوپر اور یہ اطلاع اور یہ جاسوسی کہ حضرت زبیر بہت بڑے جرنیل تھے. جس طرح حضرت علی مسلمانوں کے بہت بڑے جرنیل تھے، حضرت زبیر بھی تھے. تو حضرت زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے اس موقع پہ کہی تھی. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. وہ حواری کا واقعہ سارا آپ حضرت عیسیٰ کا جانتے ہیں، 12 حواریوں کا. گویا یہ حواری وہ ہوتے ہیں جس طرح صدیق اکبر صدیق ہوتا ہے کہ لقب ہے، ایک اعزاز ہے، حواری ہونا بھی ایک اعزاز ہے. اور رسول اللہ نے یہ اعزاز سیدنا زبیر کو دیا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. یہ زبیر کو یہ مقام حاصل ہوا، اور اسی لیے حضرت علی نے بھی جب ان کا سر کاٹ کے ایک ظالم حضرت علی کے پاس لایا تھا، حضرت علی کے لشکر میں تھا، لایا تھا، تو حضرت علی نے کہا تھا اے زبیر کو قتل کرنے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو، تجھے جہنم کی. وہ سمجھا تھا مجھے مال و متاع ملے گا، انعام ملے گا، میں علی کے لشکر کی طرف سے اس عشرہ مبشرہ صحابی کو شہید کر کے آیا ہوں تو مجھے میں انعام کا حقدار ہوں گا. حضرت علی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا میرے مقتول معاویہ کے مقتول دونوں جنتی ہیں. اور جس نے قتل کیا صحابی کو، حواری رسول کو، سیدنا علی نے اس موقع کے اوپر یہ حدیث پڑھی تھی تجھے جہنم کی بشارت ہو. ان کانوں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر طلحہ و زبیر، آپ کو پتہ ہے سیدنا عثمان کے قصاص والے گروہ میں شامل تھے اور یہاں پہ وہ شہید بھی ہوئے. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ سے بھی غداری کی اطلاعات آنا شروع ہوئی تو آپ نے 200 اور 300 افراد کے اوپر مشتمل 2 دستے متعین کیے جو خندق سے جاتے تھے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچ کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تاکہ ان کی آوازیں بنو قریظہ کے جاسوس اپنے قلعوں تک پہنچا دیں، یا بعض روایات میں آتا ہے ان کی آوازیں ان کے قلعوں تک پہنچ جائیں. پھر دوسرا قافلہ جاتا 200 بندے کا، پھر دوسرا قافلہ جاتا 300 بندے کا. بار بار مدینہ کی پہرےداری کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب انتظام کیا کہ یہاں سے کفار ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پیچھے سے یہودیوں نے ہمارے ساتھ منافقت کر دیا اور غداری کا ارتکاب کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی خالی نہ چھوڑا، بار بار بھیجتے گئے. پھر یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ نے بھوک برداشت کی رسول اللہ نے بھی کی. اور رسول اللہ ایک دن بھوک کے عالم میں، یہ خندقی کا واقعہ مشہور جو آپ نے سنا ہے اور آپ کے سامنے پہلے معجزات کے باب میں تفصیل سے رکھا تھا، صرف آپ کو یاد دہانی کے طور پہ یاد کروانا چاہتا ہوں. حضرت جابر نے رسول اللہ کی حالت کو دیکھا کہ رسول اللہ بھوک سے نڈال ہیں، خندق کھود رہے ہیں، غبار آلود جسم ہے، صحابہ کی مدد کر رہے ہیں، صحابہ رسول اللہ کی ہیلپ کر رہے ہیں، بہت زیادہ بھوک ہے، بھوک کی شدت ہے. تو گھر چلے گئے، اپنی بیوی کو کہا اللہ کے رسول کو آج میں نے دیکھا ان کی حالت جو ہے نا ناگفتبے ہے، وہ بہت زیادہ بھوک سے نڈال محسوس ہوتے ہیں. یہ تو جو بکری کا چھوٹا سا جانور گھر میں موجود ہے اس کو ذبح کر، کچھ روٹیاں بنا، تو میں چپکے سے رسول اللہ کو لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں سالن پکاتی ہوں، میں روٹی پکاتی ہوں، آپ رسول اللہ کو لے آئیے. حضرت جابر بھی خاموشی سے چپکے رسول اللہ کے قریب ہوئے. اللہ کے رسول گھر میں کچھ تھوڑا سا کھانا پکا ہے، آپ تشریف لے آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا کیا پکا ہے؟ حضرت جابر نے کہا ایک کچھ سالن ہے اور روٹی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو کہا کہ میرے آنے تک ذرا انتظار کرنا اور روٹی کو لگانا شروع نہ کرنا. یہ تفصیلی واقعہ معجزات کے باب میں آپ کے سامنے رکھا تھا. ادھر جابر رسول اللہ کے کان میں ان کو چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میرے گھر آئیں. ادھر رسول اللہ نے اعلان کر دیا کون کون بھوکا ہے. 1000 افراد نے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا. 1000 3000 میں سے 1000. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب 1000 بندے کا ہاتھ کھڑا ہوا. رسول اللہ نے کہا تم سب کی جابر نے دعوت کی ہے, چلو چند روٹیاں تھوڑا سا سالن. رسول اللہ 1000 صحابیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تمہاری جابر نے دعوت کیا. اور جابر نے تو صرف رسول اللہ کی تھی. جابر تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے, کہنے لگے عجیب ماجرا ہوا, میں نے رسول اللہ کو دعوت دی, رسول اللہ نے 1000 بندے کو بلا لیا. کم و بیش. بیوی کہنے لگی آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ جس نبی اور پیغمبر نے بلایا وہ جانے اور وہ بندے جانے. اور جابر کے گھر رسول اللہ پہنچے, لعاب روٹی میں ڈالا, ہنڈیا میں ڈالا اور کہا ڈکن اٹھائے بغیر سالن ڈالنا شروع کرو, روٹیاں پکانا شروع کرو. 10 صحابہ کو جتنا گھر تھا کمرے کے اندر وسعت تھی دعوت دی. 10 نے کھایا, پھر 10 کی ٹولی آئی, پھر 10 کی ٹولی آئی. 1000 افراد پورے نے چند روٹیاں اور چند بندوں کے اوپر مشتمل گوشت کو کھایا. اور جابر بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم پھر بھی بچ گیا. اور ہم لوگوں کو بانٹنے لگے, ہمسایوں کو دینا شروع ہو گئے. بڑی مشکل سے وہ کھانا ختم ہوا. یہ رسول اللہ کے معجزات کے ابواب میں سے ایک باب یہ بھی ہے خندق کے موقع کے اوپر. دوسرا یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضربیں لگائیں 3. ایک چٹان تھی, ٹوٹتی نہیں تھی. رسول اللہ کو بلایا گیا کہ ہم میں سے کسی سے نہیں ٹوٹتی. یہ بھی یاد رکھیے, بعض لوگوں کے ذہن میں شاید کوئی کنفیوژن ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں نہیں, اس وقت دنیا میں سب سے بڑے طاقتور تھے. اور رسول اللہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی, آپ اندازہ کیجئے ہمارے یہاں پہ سپہ سالار کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سپہ سالار سب سے پیچھے ہوتا ہے, حملہ کرنے جائے اور پیچھے سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سنبھالتا ہے اور واپسی کے اوپر سب سے آگے ہوتا ہے. رسول اللہ کی یہ سنت ہے کہ رسول اللہ جب بھی کسی قوم کے اوپر حملہ آور ہوتے پورے لشکر سے سب سے آگے ہوتے, اور جب بھی فتح یا جنگ سے واپس لوٹتے سب سے آخر میں ہوتے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کہا, آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے, ساقل قوم یاخرہم شربا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو قوم کا ساقی ہوتا ہے سب سے آخر میں پیتا ہے, سب سے آخر میں کھاتا ہے. یہ وہ بہادر جرنیل ہیں, یہ بہادر سپاہ سالار ہیں. صحابہ سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی, کسی سے نہیں ٹوٹی, اللہ کے رسول کے پاس ہے. اللہ کے رسول وہ نہیں ٹوٹتی, مراد یہی ہے آپ آ کے توڑ دیجیے. رسول اللہ نے کلہاڑا اٹھایا, پتھر کو مارا, پتھر میں سے ایک چنگاری نکلی. جیسے لوہا اگر پتھر کے ساتھ ٹکرائے تو چنگاری نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے اس روشنی میں یمن کے محلات کو دیکھا ہے. دوسری کلہاڑی ماری, کہا میں نے فارس کے محلات کو دیکھا ہے. تیسری کلہاڑی ماری, کہا میں نے شام کے الحمراء محلات کو دیکھا ہے. دیکھیے جس وقت بندے کا عالم یہ ہو کہ ارد گرد 10,000 کا لشکر موجود ہو, بھوک اور افلاس ہو, شکست کے بظاہر پوری طرح اثرات ہوں, اس وقت کوئی جرنیل اور سپہ سالار کہہ رہا ہو یمن فتح ہو گیا, شام فتح ہو گیا, فارس فتح ہو گیا. یہ صحابہ کا ایمان تھا, جنہوں نے یہ وعدہ سنا تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور کہنے لگے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ یہ ضرور سچا ہوگا. اور منافقین کہنے لگے یار یہ ہم یہاں سے جیت نہیں رہے اور یہ شام کی فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں, یہاں پہ ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ فارس کی فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں. اب بتائیے الحمراء اگر مراد اندلس کا الحمراء ہو تو کب فتح ہوا؟ بنو امیہ کے دور میں. اور یہ ساری فتوحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع کے اوپر دیکھ لی. کس طرح دکھائی اللہ جانتا ہے, لیکن آج ٹیکنالوجی کا ایک دور ہے کہ بندہ احساس کر سکتا ہے. آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر ماضی کا کوئی واقعہ دکھایا جا سکتا ہے,
تو مستقبل کا بھی دکھایا جا سکتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لائٹ اور اس چنگاری میں یہ تینوں محلات کر دیے، اور مسلمانوں نے اور صحابہ نے من وعن اس کے اوپر یقین بھی کر لیا، منافقوں نے نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب سے وہ پتھر بھی چکنا چور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بشارتیں بھی دے رہے ہیں